بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری کہانی ایک بدکار شخص کا جنازہ۔ گھر کے آنگن میں ایک لاش پڑی ہے۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا۔ نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر تعزیت کی۔ یوں ہی دن بھر گزر گیا اور پھر جنازہ لے جانے کا وقت آیا تو ایک الگ انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے ایک عبرتناک رودات کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بد چلن تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ محنت مشقت کر کے جو بھی کماتا، اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا لیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور بچے نہایت مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ اس کے گاؤں والے ہرگز پسند نہ کرتے تھے، تو اسے کوئی بھی اپنے ہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ ہی اسے کام کرنے کے لیے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرنا پڑتا۔ اس کی بیوی بھی البتہ کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر ہی گیا۔ اس کی میت اس کے گھر کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس کے معصوم بچے اور اس کی بیوہ اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے تو ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی ان کے گھر نہ آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اس کی آخری رسومات کے تمام تر انتظامات کرنا تھے۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا، ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لائی اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے گورکن سے اس کی قبر کشائی کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر گھر ان کی آہ و فریاد سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس کا جنازہ لے جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی آدمی نہ آیا۔ اس نے کئی گھروں میں جا کر اس کے جنازے کے لیے محنت سماجت کی، مگر کسی کے دل میں انسانیت نہ جاگی۔ بالآخر اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس سے 2 مزدور بلائے اور ان کو اپنے شوہر کا جنازہ قبرستان لے جانے پر آمادہ کیا، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا۔ مگر قبرستان میں اس آدمی کے میت کا منظر سب سے دل خراش تھا۔ ایک عورت تن تنہا ایک میت کے پاس کھڑی منتظر تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھا دے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ اپنا عارضی مسکن بنائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے واضح نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا مرشد مانا کرتے تھے۔ وہ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج اچانک انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے تشریف لانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس شخص کے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، سارے کے گاؤں مرد وضو کر کے صف در صف ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ دعا کے بعد وہ پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگو، میں مغرب سے کچھ وقت پہلے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی
اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ، اور نیچے قبرستان میں ایک عورت ایک میت کو لے کر کھڑی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں، آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کر دو، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی کی جانب متوجہ ہوا اور دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا دے کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر ایسا زبردست اور غیبی نظر کرم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانوں میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب پینے کے نشے میں رہتا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی یہ فوراً باجماعت نماز ادا کیا کرتا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی کفالت کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں، جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو یہ رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا، اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کون سے کونے میں ڈال دے گا۔ بس یہ انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کافر کا جنازہ ہے۔ آپ نے جواب دیا، کافر ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ بس ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہے۔ کسی کو بھی اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ نفرت گناہگار سے مت کرو، بلکہ نفرت گناہ سے کرو۔